عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ باب صوم اسوہ حسنہ سبق نمبر 1 صلح حدیبیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ باب صوم اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ کہتے ہیں بہترین طریقے کو۔ اسوہ مطلب طریقہ زندگی، اور حسنہ بہترین، اور بہترین طریقہ زندگی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ باب نمبر 1 میں ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اس نے ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے غلط رویے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم ان کو درگزر کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے اجر کیا ہوگا، کیا ہمیں وہ انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یقیناً اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میزان قائم کریں گے، آخرت کا دن قائم ہوگا، قیامت آئے گی، اور تمام لوگ نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جو ہے وہ انجام اس کا بتایا جائے گا۔ جب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہدایات ہمیں ملیں گی کہاں سے۔ یہ ہدایات ہمیں قرآن مجید سے ملیں گی، اور باب 2 میں ہم قرآن کی کچھ صورتیں جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ ہدایات ہم تک پہنچا نہیں دی، بلکہ اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، سیرت و کردار وہ اسوہ حسنہ کہلاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا کوئی ہمارے بس سے باہر کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی احکامات ہم پر نازل کیے جو ہماری فطرت، ہمارے حالات اور ہماری جو بھی انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، اس کے مطابق تھے۔ اب صلح حدیبیہ دیکھ لیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ، صلح مطلب معاہدہ، ایک ایسا معاہدہ جو حدیبیہ کے مقام پر ہوا وہ صلح حدیبیہ کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے کے کیا حالات تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مکہ میں رہ رہے تھے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اپنی رسالت کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے اور لوگوں تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری سونپی ہے، تو وہی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ رہے تھے، ان کے لیے بھی زندگی کا دائرہ جو ہے وہ روز بروز تنگ کیا جا رہا تھا۔ انہیں مختلف مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور مظالم کی حد بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا، ہجرت کی اجازت دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بہت سے مسلمان، بہت سے صحابہ جو ہیں وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی، کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر کچھ سال بعد ایک اور گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور جب مدینہ کے گروہ نے اسلام قبول کر لیا تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو انہیں بیت اللہ کی یاد بہت زیادہ آئی۔ مکہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ شہر تھا، جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب مدینہ میں رہتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کفار اور مشرکین کی طرف سے مختلف جو ہیں وہ سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور مختلف جنگیں جو ہیں وہ ان کے درمیان ہوئیں، جن کو ہم غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف سرایا جو ہیں وہ بھی ہوئے۔ اب جب 6 ہجری آیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 5 سال ہو گئے، تو 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک اعلان کیا کہ وہ حدیبیہ کی طرف، وہ مکہ کی طرف جائیں گے اور مکہ کی جو ہے بیت اللہ کی زیارت کریں گے۔ اب اس جو سبق ہے ہمارا، اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ایکسپلین بھی کرتے چلے جائیں گے۔ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کو صلح حدیبیہ کون کہا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا، یہاں سے پھر دیکھ لیتے ہیں۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ جگہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔
6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اب صلح حدیبیہ کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں، جو بھی میں آپ کو مختصراً بتا چکی ہوں، اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی، کنجی چابی کو کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کیا تھا کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کو انہوں نے کھولا، اور ساتھ جو ہیں وہ صحابہ بھی بیت اللہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانگی کا اعلان فرمایا، چونکہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ صحابہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کروا دیا کہ جو لوگ ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ شامل ہو جائیں۔ کعبہ اسلام کا اولین مرکز تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان بیت اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے مظالم سہنے کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد انہیں مختلف طرح کی لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور مختلف جو قبائل ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کشمکش کی کیفیت جو ہے وہ جاری رہی، اور اس عرصے میں مسلمان جو ہیں وہ مکہ کی طرف نہ آ سکے اور بیت اللہ کی زیارت نہ کر سکے، اور ان کے دل میں کعبے کی زیارت کے لیے بے قرار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلان کی اطلاع پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت خوش ہوئے کہ اس سال وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، اور یعنی مسلمان ایک مومن کی جو ایک خصوصیت ہے، ایک صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے خوش ہوتا ہے اور اطمینان اور دل کی تسلی محسوس کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے تھے۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا تو مکہ مکرمہ کی طرف روانگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمان محض خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، مطلب یہ کہ ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ مکہ میں جائیں گے اور جو کفار اور مشرکین ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ لیں گے، بلکہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کا ارادہ صرف اتنا تھا کہ وہ بیت اللہ میں جائیں گے، مکہ جائیں گے اور خانہ کعبہ کی صرف زیارت کریں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کسی کے پاس تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا۔ یعنی تلوار بھی کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ اہل عرب کا دستور مین طریقہ دستور تھا کہ وہ سفر میں تلوار ساتھ رکھتے تھے، جو کہ نیام میں رہتی تھی۔ تلوار وہ جس چیز کے اندر، جس کور کے اندر رکھی جاتی ہے اس کو نیام کہتے ہیں، اور یہ اس وقت کا ایک طریقہ تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ تلوار کو ساتھ رکھا جاتا تھا، اور چونکہ لڑائی جھگڑے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسی لیے وہ اس کے کور یعنی نیام میں تھی۔ مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، کیونکہ عمرے کی ادائیگی کا ارادہ تھا تو اس لیے احرام باندھا ہے۔ ایک خاص لباس جو عمرے اور حج کی ادائیگی کے لیے باندھا جاتا ہے اس کو احرام کہتے ہیں۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو قلادے یعنی پٹے پہنائے، ان کے گلی میں خاص قسم کا ایک رسی یا کوئی ہار ٹائپ کی جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کو قلادے کہا جاتا ہے، اور وہ نشانی اس بات کی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اور اس قربانی کے جانور کو اہل عرب جو ہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ پھر سے دیکھ لیتے ہیں، عرب کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو قلادے پہنائے تاکہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی کا نہیں ہے۔ یعنی اس بات کا ثبوت تھا کہ مسلمان صلح جو قوم ہیں وہ کسی بھی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے جب تک کہ انہیں بہت زیادہ تنگ نہ کیا جائے اور اس بات پر مجبور نہ کر دیا جائے کہ وہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے لڑیں یا اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ دوسرے کا مقابلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص بدیل بن ورقہ اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے اور لڑنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔
یعنی جو مکہ کے رہنے والے اہل قریش، اہل مکہ تھے، کفار اور مشرکین تھے، ان کو یہ اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی کہ مسلمان جن کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم ان کو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم تو ان سے طاقت میں زیادہ ہیں، اگر یہ بیت اللہ میں آ کر اپنی مرضی سے بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو اس طرح تو اہل عرب میں ہماری جو ہے وہ ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت ختم ہو جائے گی کہ ایسے لوگ جو ہم سے چھوٹ کر چلے گئے وہ ہم پر برتری حاصل انہوں نے کر لی اور اپنی مرضی سے جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کر کے اور اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، اس کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی عزت میں کوئی فرق نہ آئے انہوں نے مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت کرنے سے روکا، اور روکنے کے لیے یہاں تک پہنچ گئے کہ اگر مسلمان زبردستی کریں گے تو وہ ان کے ساتھ لڑائی بھی کریں گے۔ اس چیز سے بدیل بن ورقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ اہل مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ کفار مکہ سے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اہل مکہ کی طرف بھیجا تو اس کے بعد کیا بات چیت ہوئی اور کیا حالات جو ہیں وہ سامنے آئے۔ کفار مکہ سے بات چیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے بات چیت کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا تاکہ باہم مشورہ کر کے جواب دیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں کہ اب جو مسلمان ہیں وہ یہاں تک آ گئے ہیں، آیا انہیں مکہ کی زیارت کرنے دی جائے، بیت اللہ کی زیارت کرنے دی جائے، بیت اللہ کا طواف کرنے دیا جائے یا یہیں سے روک لیا جائے۔ آپس کے مشورہ انہوں نے کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ سے واپس نہ جانے دیا، بلکہ انہیں یہ پیشکش کر دی کہ اگر آپ اکیلے بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے، انہیں یہ گوارا نہ ہوا، انہیں یہ بات پسند نہ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں، اور ان کی یہ پیشکش انہوں نے مسترد کر دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر مکہ والوں کے پاس گئے تھے کہ انہیں مسلمانوں کو طواف کرنے دیا جائے، انہیں اس چیز کی اجازت دی جائے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کر لیں، تو اہل مکہ نے آپس میں مشورہ کرنا چاہا کہ آیا ایسے کرنا دیا جائے یا نہ دیا جائے، تو ظاہر ہے اس سوچ بچار میں، اس مشورے میں تھوڑا وقت لگا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں ہی رکنا پڑا، لیکن مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ شہادت عثمان کی افواہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یعنی انہیں یہ جو خبر پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا ہے اس کا بدلہ ہم لیں گے اور اس کے بعد ہی آگے کوئی معاملہ جو ہے وہ پیش آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس بات پر بیعت لی یعنی ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ یہ کیا وعدہ لیا کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس ایک تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ انہوں نے لے لیا کہ چاہے ان کے پاس ایک تلوار ہے، جنگی ہتھیار موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مانیں گے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے اتنے پیارے ساتھی تھے اگر ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ان کی شہادت کا بدلہ ضرور ساتھ لیں گے، چاہے انہیں اس کے لیے جتنی مرضی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ایک ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ یہ یہاں پر ہمارے پاس مکہ کا جو
نقشہ ہے وہ موجود ہے کہ مکہ مکرمہ ہے اس کے کس طرف جو ہے اس سے تھوڑی ہی دور حدیبیہ ہے جس جگہ پر مسلمانوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، اور اسی جگہ پر جو ہے یہ شرائط طے ہوئیں جس کی وجہ سے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ جو ہے وہ یہاں پر ہے، مدینہ اتنی دور سے سفر کر کے مسلمان جو ہیں یہاں مکہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے آ رہے تھے، اور مکہ کے قریب انہوں نے پڑاؤ کیا تھا کہ یہاں پر تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد وہ مکہ میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا۔ اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں آیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس کی عربی بھی دیکھ لیتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، عن المؤمنین مومنوں سے، اذ جب یبایعونک وہ بیعت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تحت الشجرہ درخت کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا جو ہے اس کا تذکرہ ہے، اسی بنیاد پر اس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، یعنی ایسا عہد، ایسی بیعت جو جس سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خوش ہوئے۔ معاہدہ حدیبیہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیعت کے بعد جو ہیں وہ کفار پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں نے ایک عہد کر لیا ہے، ایک وعدہ کر لیا ہے اپنے نبی سے، اور وہ اپنی نبی کی معمولی سے معمولی بات بھی جو ہیں اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو غیر اہم نہیں سمجھتے، اس کو اہم سمجھتے ہیں، تو یقیناً اب یہ ہمارے مقابلے پر آ جائیں گے، اور جب یہ لوگ اتنے جوش اور جذبے سے آئیں گے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ ان کی پریشانی کا باعث تھا۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں سے کچھ شرائط جو ہیں وہ رکھ کر کچھ صلح جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ اب وہ صلح کیا تھی اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ کفار کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سہیل بن عمرو، یہ لفظ واو کے ساتھ آتا ہے، امرو باہر دیکھنے میں لگتا ہے لیکن یہ لفظ امر پڑھا جاتا ہے۔ سہیل بن عمرو کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح کی بات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی اور فریقین میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے نکات، اس کے جو شرائط تھیں وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا تھیں۔ اس معاہدے کے نکات درج ذیل ہیں کہ پہلا جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال مسلمان مکہ آئیں گے اور صرف 3 روز قیام کریں گے، اس دوران میں مسلمان اپنی تلواریں نیام میں رکھیں گے۔ یعنی کفار نے اس میں بھی اپنی برتری کو ظاہر کرنا چاہا کہ مسلمانوں کی بات بھی مان لی کہ مسلمان جو وہ ایک دم جنگ کے لیے جوش و جذبے سے تیار ہو گئے ہیں، اگر یہ ہمارے مقابلے پر آ گئے تو ہم تو ہار جائیں گے، اور یہ کہ اگر ہم نے ان کو زیارت کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا تو ہم باقی اہل عرب کی نظر میں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ شرط رکھی کہ انہیں زیارت اس سال نہ کرنے دی لیکن اگلے سال آنے کی اجازت دے دی، وہ بھی صرف 3 دن کے لیے۔ دوسری شرط کیا تھی کہ دونوں فریق کون تھے؟ ایک مسلمان اور ایک اہل مکہ، دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، عرب کے قبائل آزاد ہیں کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، یعنی قبائلی نظام تھا ایک طرح سے عرب میں کہ مختلف جگہوں پہ مختلف قبائل موجود تھے، تو جو قبیلے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے، اور جو قریش کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ قریش کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے، اور اس شامل ہونے میں یہ تھا کہ جو لوگ جس کے ساتھ شامل ہوں گے پھر وہ بھی انہی شرائط کی پابندی کریں گے، یعنی آپس میں جو ہیں وہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور جو طواف کرنا چاہیں گے وہ اگلے سال ہی آئیں گے۔ اور چوتھی شرط کیا تھی جو کہ بہت کڑی تھی اور جس پہ مسلمان جو ہیں وہ بہت ٹھٹکے بھی تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ کفار کا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، یعنی مکہ میں اگر کوئی مسلمان ہوگا تو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے کہ ان کے پاس رہنا شروع کر دے، مسلمان ہونے کے ناطے سے مسلمانوں کے ساتھ رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے بلکہ مکہ واپس بھیج دیں گے۔
لیکن جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں دیا جائے گا۔ یعنی ان کی شرط یہ تھی کہ جو مسلمان ہو کہ مسلمانوں کے پاس رہے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی دین اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ شرک کو اختیار کرتا ہے اور وہ مکہ آتا ہے تو اس کو واپس نہیں دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ بظاہر یہ شرط بہت کڑی تھی، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ دین اسلام اتنا سچا مذہب تھا کہ اس کو چھوڑنے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا، بلکہ لوگ مسلمان ہی ہو رہے تھے، اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر اور شرک کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھیں، اس لیے مسلمان اس صلح سے پریشان تھے، مگر سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو صبر و تحمل کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ ان کو یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کفار کی یہ شرائط مان لی ہیں تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اور یہ مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ فائدے کا باعث ہی ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں بعد کے حالات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت سے بھرپور یہ فیصلہ جو تھا یہ مسلمانوں کے لیے بہترین ہی ثابت ہوا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔ اور جب ہم اس کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ واقعی ایک ایسی فتح تھی جس کے بعد مسلمانوں کو طاقت بھی ملی اور اسلام کو بھی طاقت ملی کہ اسلام جو ہے وہ دور دور تک پھیل گیا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ چونکہ جنگ بندی ہو چکی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی قبائل کو دعوت دینے کا موقع ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مختلف طرف صحابہ کو دعوت دین کے لیے بھی بھیجا اور کچھ جگہوں پہ خطوط کے ذریعے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی۔ اب اس میں ایک بات اور دیکھتے چلیں کہ صلح حدیبیہ اس میں چونکہ کچھ شرائط تھیں اور معاہدے جو ہیں وہ عموماً تحریری صورت میں کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں اور اس کے نیچے باقاعدہ جو ہے وہ سائن کیے جاتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا تھا۔ یہاں ہمارا جو چیپٹر ہے وہ مکمل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل دور گزارنے کے بعد جو ہے اپنی اس پسندیدہ جگہ یعنی مکہ کو چھوڑا، کس لیے؟ صرف دین کی حفاظت کے لیے، اور وہاں پر بھی جا کر دین پر عمل کرتے ہوئے اور اس کے پیغامات کو دینا نہیں چھوڑا، مشکلات سے گھبرائے نہیں۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے صحابہ کرام جو ہیں اگر انہیں کوئی چیز ٹھیک نہیں بھی لگتی تھی لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کو وہ کتنا اہم سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو انہوں نے تعلیمات ہم تک پہنچا دی ہیں ان کو بغیر کسی شش و پنج کے، بغیر کسی شک میں پڑے ہوئے ان کے اوپر عمل کیا جائے، کیونکہ یہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری فطرت کے مطابق ہی اتارا ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسی چیز مشکل نہیں ہے جو ہمارے لیے قابل عمل نہ ہو۔ اب اس کے صلح حدیبیہ کی جو ایکسرسائز ہے، جو تفصیلی اور مختصر سوالات ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ تفصیلی سوال نمبر 1 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان کریں۔ تو یہ ابھی ہم 2 دفعہ دیکھ چکے ہیں، چیپٹر شروع کرنے سے پہلے بھی میں نے آپ کو مختصراً بتایا تھا اور اس کے بعد اس کی پڑھائی کرتے ہوئے، اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا، اور اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ کی جانب روانہ ہونے کا اعلان فرما دیا۔ سوال نمبر 2 ہے بیت رضوان کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جس عہد کو ہم بیت رضوان کہتے ہیں، جو ابھی ہم نے دیکھا، اس کو بیت رضوان یعنی وہ جو بیت ہے وہ ہوئی کیوں تھی؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی ادائیگی سے روک دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بات چیت کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ روانہ کیا۔ کفار مکہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا تاکہ مشورہ کر کے جواب دیں گے۔
اس لیے روکا تاکہ وہ مشورہ کر کے جواب دیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ اس افواہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم شہادت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ سے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ بیعت رضوان کس کو کہا جاتا ہے، آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی ہے جس کے لیے آپ کو اس کا پورا پس منظر بتانا ہوگا۔ اگر آپ یہ ساری بات نہیں بتائیں گے تو سوال کا جواب مکمل نہیں ہوگا۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی گئی، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یہ ٹوٹلی رانگ آنسر ہوگا، نامکمل ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے، بدیل بن ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص بدیل بن ورقہ اپنے ساتھیوں سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے اور لڑنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ خبر تھی جو بدیل بن ورقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیبیہ کے مقام پر پہنچائی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، صلح حدیبیہ کی شرائط لکھیں۔ یہ شرائط جو ہیں وہ ابھی ہم 4 پوائنٹس کی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہیں وہ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن کے لیے قیام کریں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی، اسی کا ایک پوائنٹ تھا کہ وہ تلواریں ساتھ تو لیں گے لیکن اس کو اس کے نیام میں ہی رکھیں گے۔ اور ایک اور شرط کیا تھی کہ دونوں فریقین یعنی مسلمان اور اہل مکہ جو ہیں، اہل مدینہ اور اہل مکہ جو ہیں وہ آپس میں 10 سال تک کسی بھی قسم کی جنگ نہیں کر سکیں گے۔ اور شرط اس کی تیسری شرط یہ تھی کہ ان کے علاوہ یعنی مسلمانوں اور اہل مکہ کے علاوہ جو لوگ ہیں، جو قبائل ہیں، وہ اگر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اگر قریش کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور آخری شرط جو بہت کڑی تھی وہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر مکہ کی طرف سے کوئی فرد مسلمان ہو کر جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی اپنا دین اسلام چھوڑ کر دوبارہ کفر و شرک کی طرف آتا ہے اور وہ تو مکہ آتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں ذہنی آزمائش کی، تحقیق کی، کہ ان چیزوں کی آپ تحقیق کریں اور ان کے جواب جو ہیں وہ تلاش کریں، سوچیں اور کریں اور ان کے جواب تلاش کریں۔ صلح حدیبیہ کے معاہدہ کس نے تحریر کیا؟ یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، اگر آپ اپنی یادداشت پر تھوڑا سا زور دیں۔ اور دوسرا سوال میری طرف سے یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سے صحابی کفار کی قید سے بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے؟ یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اور یہ صحابی کا نام جو ہے وہ آپ نے سیرت کی کتابوں سے، آپ یہ مت سوچیں کہ آپ چھوٹے ہیں یہ اتنا جواب ہم کہاں سے ڈھونڈیں، یہ تو ہم نے صلح حدیبیہ کا چیپٹر پورا پڑھ لیا، اس میں تو یہ کہیں آیا ہی نہیں ہے، ٹیچر نے پتہ نہیں کہاں سے دے دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مبنی جو کتابیں ہیں، جو سیرت کی کتاب آپ کے گھر موجود ہے، کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا لیں، اس میں سے صلح حدیبیہ کا جو حدیبیہ کے مقام پر جو بھی صلح ہوئی اس کو جب آپ حصہ نکالیں گے اس کے اندر آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ یقیناً مل جائے گا۔ آپ اپنے بڑوں سے مدد لے سکتے ہیں کہ کون سی کتاب اس سوال کو جواب ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ سوال کا جواب خود تلاش کریں۔ اس کے بعد تیسرا سوال جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے وقت کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا فرض ادا کیا؟ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب جب اٹھائیں گے اور اس میں سے آپ صلح حدیبیہ کا چیپٹر نکال کر پڑھیں گے تو آپ کو جب یہ شرائط طے ہو گئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، اب میں اس کا جواب تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، سر منڈوانے کا حکم دیا، اور کیونکہ عمرے کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ بالوں کی کٹنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے، احرام اس کے بعد اتارا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، تو یہ والا کام جب ان کو کرنے کے لیے کہا گیا تو صحابہ نے اس کے اوپر کس طرح کا رد عمل ظاہر کیا، کیا ان کی کیفیت تھی، دل کی کیفیت کیا تھی، اور عملی طور پر وہ کیا کر رہے تھے۔ اس چیز کو آپ غور سے پڑھیں، سوچیں، اور اس کو لکھ کر اگر آپ کر لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور چوتھا سوال جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ صلح کس طرح مسلمانوں کے حق میں بہتر ثابت ہوئی؟
یہ ابھی میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں، اور اس کے بعد جب آپ صلح حدیبیہ کا چیپٹر کسی بھی سیرت سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صلح کس طرح مسلمانوں کے لیے بہتر ثابت ہوئی۔ یہ تو تھے ہمارے تفصیلی سوالات۔ اب مختصر سوالات جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو ان مختصر سوالات کا جوابات آپ کو خود کرنے چاہیے، لیکن پھر بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ حدیبیہ کا تعارف۔ حدیبیہ یعنی حدیبیہ کیا ہے؟ حدیبیہ مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ جگہ جو ہے وہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سفر پر روانہ ہونے کے لیے عرب میں کیا دستور رائج تھا؟ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ سفر میں تلواریں ساتھ رکھتے تھے، لیکن یہ تلواریں نیام میں رہتی تھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو قلادے کیوں پہنائے؟ عرب کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو قلادے پہنائے تاکہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی کا نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، بیت رضوان کا ذکر قرآن مجید میں کن الفاظ میں ہے؟ بیت رضوان کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے؟ تحقیق، یعنی یہ جو آیت ہم نے سورہ فتح کی پڑھی تھی، آیت نمبر 18، اس کا ترجمہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ تحقیق، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، فتح مبین سے کیا مراد ہے؟ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے فتح مبین میں نے تھوڑا سا بڑا کر کے لکھا ہے، آپ یہ جب نوٹس لیں گے تو اس میں رنگ بھریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس خوبصورت دور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس فتح کو محسوس کریں کہ ہم وہی مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آج بھی اگر ہم اپنے دین پر ڈٹ جائیں تو ہم بہت سی فتوحات کر سکتے ہیں۔ اس فتح کو محسوس کریں، اس خوشی کو محسوس کریں۔ انشاءاللہ آپ میری ان باتوں پر ضرور غور کریں گے، اور ان سوالوں کے جواب سیرت کی کتابوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے ضرور جو ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔